بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید میں آج کی ہماری جو اس مجلس کی گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ جس نے اپنے علماء اور عمراء کی اس بات میں اطاعت کی کہ اللہ نے جس کو حلال کہا انہوں نے حرام کہہ دیا، یا اللہ نے جس کو حرام کہا انہوں نے حلال کہہ دیا، اس بارے میں اگر کسی نے علماء یا عمراء کی بات مانی تو گویا اس نے انہیں رب بنایا۔ علماء سے مراد وہ لوگ جن کے ذریعے اللہ کی شریعت کا علم عوام تک پہنچتا ہے۔ عمراء اور حکام سے مراد وہ لوگ جو روئے زمین پر حکمرانی کا نظام سنبھالتے ہیں، سماج اور معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے حکومت کے مختلف شعبوں کے ذریعے اسے پورا کرتے ہیں۔ ہمیشہ انسانوں کا تعلق دو ہی طبقے سے رہا ہے، یا حکمرانوں سے یا اپنے علماء سے۔ ہم علماء کہتے ہیں، یہود اپنے علماء کو احبار کہتے تھے، عیسائی اپنے علماء کو راہب کہتے تھے، ہندو اپنے علماء کو پنڈت یا جو بھی اس طرح کہتے ہوں، سکھ اپنے علماء کو گرو یا گیانی کہتے ہیں۔ یعنی لفظ کے فرق کے ساتھ ہر قوم میں علماء یا عمراء رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو دین دیا، جو توحید سکھائی، اس میں علماء کے احترام یا حکمرانوں کی باتوں کو ماننے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ عالم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہہ دے یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہہ دے تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر مانے گا کوئی تو گویا وہ اس کو رب بنا رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو ولی امر ہو، جن کے ذمہ تمہارا معاملہ ہو، جو حکمراں ہو، یعنی دینی امور میں حکمرانی علماء کی ہے اور دنیاوی امور میں حکمرانی عمراء کی ہے، گورنروں کی ہے، لیکن دونوں کو اپنی اپنے فیلڈ میں اللہ کے قانون کے تحت کام کرنے کی اجازت ہے، منمانی کی اجازت دونوں کو نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف، حقوق کو ادا کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہے،
اللہ کی شریعت کو من و عن بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ اگر کسی مسئلے میں علماء نے کسی چیز کو حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو پوری قوم اس کی گنہگار ہوگی، فوراً نکیر کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب اس قسم کی بات آتی، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے حج قران افضل ہے یا حج تمتع؟ حج تمتع اور قران کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع میں حاجی میقات سے احرام باندھ کر مکہ پہنچ کے عمرہ کر لیتا ہے، پھر احرام کا لباس اتار دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو مکے میں جہاں ٹھہرا ہے وہیں سے احرام باندھ کے مینا چلا جاتا ہے۔ حج قران میں میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، ایک نیت کی جاتی ہے، اور عمرہ کر کے طواف اور سعی کر کے بال نہیں کٹوائے جاتے اور احرام نہیں کھولا جاتا، اور یہ احرام 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ اور رمی جمرات کے بعد کھولا جائے گا۔ حج افراد میں عمرہ نہیں ہے، صرف طواف کر کے حاجی مینا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، ان تینوں میں پوچھا گیا حج تمتع افضل ہے یا حج قران؟ تو انہوں نے کہا حج تمتع۔ تو کہا کہ تمہارے والد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قران افضل ہے، تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمتع افضل ہے، تم قران کو کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی کے آگے میرے باپ عمر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، نیک اور صالح بردبار بیٹے بھی ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کہا میرے باپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، لیکن صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تم میں سے جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھولتے اور تمتع کر لے، اور میں بھی اگر جانور نہیں لاتا تو میں بھی تمتع کرتا۔ تمتع کو افضل قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ قران کرنا اس وقت چونکہ جانور ساتھ میں لیے ہوئے تھے، اور قران کے لیے حج قران میں یہ بھی ضروری ہے کہ حاجی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر اترے۔ عبادتوں کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ اشیاء میں کہیں گے کہ اصل چیز ہر چیز جائز ہے، بس اس کے حرام ہونے کی دلیل دا، جیسے کسی سے قرآن خوانی تھی یا 40واں یہ کہاں جو ہے غلط ہے، تو یہ کہیں گے کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے، پروف لاؤ۔ حالانکہ پروف ہمیں نہیں دینا ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ عبادت میں کیا ہے؟ ہر چیز منع ہے الا ایک ہی سنت سے اس کا ثبوت ہو۔ اب آپ جب کوئی کام اجر و ثواب سمجھ کے کر رہے ہو تو اس کا پروف آپ کو دینا ہے۔ ایسے ہی الجھاتے ہیں نا، یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے کہ منع ہے؟ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کھچڑی پکانا منع ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ کرنا منع ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ تیجا 40واں منع ہے؟ تو عبادت میں ممانعت عمومی طور سے ممانعت ہے، ہر چیز کی ممانعت۔ اجازت کس کی ہے؟ جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ الٹا کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کی دلیل لائیں گے۔ غلط کام کے روکنے کی دلیل نہیں، غلط ہے، اس سے منع کیا گیا کہ قرآن و سنت میں جب اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا۔ یعنی اگر کوئی اس امت میں قرآن و سنت کی موجودگی میں اس امت کے افضل ترین لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی پیش کرے تو کہا کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل ہوگا۔ اچھا، آسمان سے پتھر نازل ہونا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے پچھلی قوموں پہ پتھر آیا ہے، جیسے کہ خود ابراہہ کی جب فوج مکے کے قریب پہنچی تو اللہ نے جو پرندے بھیجے ان کی چونچ میں پتھر تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو آسمان سے پتھر کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، تو وہاں بھی پتھر ہی کا ذکر کیا گیا۔ جبکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں اگر کوئی
اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا، میں انسانوں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑو، میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت سے چمٹ جاؤ، عدو علیہ بالنواجذ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا وہاں صحابی کا عمل وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی ایک الزام اہل حدیثوں پر لگایا جاتا ہے کہ یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ 3 طلاق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی پڑھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک ہی پڑھتی تھی۔ تو اگر آپ نے کہا کہ ہم اہل حدیث 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں اور یہ الزام کی صحابہ کو نہیں مانتے، تو وہی الزام آپ پر جائے گا کہ آپ نبی کو بھی نہیں مانتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں مانتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ تراویح یہ 20 رکعت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی تھی اس لیے اہل حدیث حضرت عمر کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ اور فرار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو جو حکم دیا تھا، 20 رکعت کا لفظ نہیں 20 لیلہ کا لفظ ہے، کہ 20 راتوں تک ان کو پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو راتوں کو انہوں نے جب تحریف کیا ابو داؤد کے نسخے میں تو رکعت سے لفظ سے بدل دیا، دین میں تحریف کر دیا، الٹا سنت میں بدتبدیلی کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے۔ رفع دین کا مسئلہ ہو کہ حضرت عمر اور 70 صحابہ کرام سے رفع دین کی روایت مروی ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی فقہ اور اس کے امام کے یہاں نہیں ہے۔ بتاؤ کہ 70 صحابہ سے حدیث مروی ہے، کیا تم نے صحابہ کرام کا انکار نہیں کیا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دین میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہی دین ہے۔ مثلا حدیث میں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر کے اگر کوئی وضو سے اونٹ کا گوشت کھا لے تو وہ وضو کرے۔ بعض فقہا کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حدیث میں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمانے میں گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور جو ہے جنگلی گدھا اس کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح گھوڑا پہلے بھی حلال تھا اور اس کی علت باقی تھی، آج بھی گھوڑا حلال ہے شرعی لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے، لیکن بزرگوں نے اس کو حرام کر دیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں دین میں شامل کر دی گئی۔ یہاں ابو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، آپ کا فرمان ہو، وہاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی دلیل ہے کہ اسلام میں کوئی بھی عمل قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ہم باپ دادا سے کرتے ہوئے آئے ہیں اسے کیسے چھوڑ دیں، یہ تقلید شخصی ہے جو حرام ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَانُوا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے جو اس کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، تو یہ تقلید شخصی ہے۔ ہم کوئی عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت ساری سنتیں آپ دیکھیں، مغرب کی اذان اور اقامت کے بیچ کی 2 رکعت یہ پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ ہمارے ملک میں 10 15 20 سال سے اس کا رواج ہے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہوا اس سنت پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے دین میں اتباع سنت کا مقام۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے کوئی دین کا مسئلہ بتایا جائے گا تو کہیں گے کہ نہیں فلاں کتاب میں ایسے ہیں، فلاں بزرگوں نے ایسے لکھا ہے۔ تو یہ وہی سوچ اور وہی نظریہ ہے جس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل ہو۔ جب اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کے بعد تم نے یہ کہا کہ فلاں نے ایسے لکھا ہے، فلاں بزرگوں نے ایسے بتایا ہے، تو یہ پتھر نازل ہونے والی تمہاری کیفیت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے عجبت لقوم، مجھے بہت سخت تعجب ہو رہا ہے۔ تعجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تعجب حیرت آمیز اور مسرت آمیز تعجب ہوتا ہے، اور دوسرا تعجب انکار کا، ناراضگی کا۔ جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا یا دائیں ہاتھ سے جوتا پہنتا، چپل پہنتا، دائیں ہاتھ سے کنگھی کرتا، تو آپ حیرت انگیز طور سے تعجب کرتے، مسرت کا اظہار کرتے. یعجب ہو، تعجب تو ہوتا لیکن خوشی ہوتی اس تعجب میں. ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کسی چیز میں خوش بھی ہوگا، تعجب بھی کرے گا. اور تعجب کی دوسری کیفیت کی آدمی حیرت بھی کرے گا اور اس سے ناراض بھی ہوگا. جیسے بل عجبت ویسخرون، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. تو یہاں تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے لوگ حدیث کی سند کو جانتے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پھر سفیان ثوری اور فلاں کی رائے قبول کرتے ہیں. تو جب دین میں قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو کسی پیر یا بزرگ یا بڑے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو ڈرنا چاہیے، وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے اس عمل کی وجہ سے کہیں ان کو کسی بڑے فتنے میں یا دردناک عذاب میں نہ گرفتار ہو جائے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کی بات اور شان مومنوں کی یہ ہونی چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. پوچھا، کہا کہ مجھے ایسے لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا خوف بھی ہے. پوچھا کہ فتنہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شرک سب سے بڑا فتنہ ہے. شرک بیک وقت نہیں آتا ہے. پہلے آدمی قرآن سنت کو مانے گا، پھر دھیرے دھیرے اس میں نرمی آئے گی، کمزوری آئے گی، کسی بزرگ کی مان باتیں، کسی پیر کی، کسی امام کی، ان کی مانتے مانتے ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن سنت سے کنارے ہو کر کے صرف جو ہے اٹھا کر کے بزرگوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے گا. تو اب ایسے لوگوں کو شیطان کے لیے بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے. آج امت میں ایک بڑا طبقہ نہ قرآن پڑھے گا نہ سنت پڑھے گا. کچھ دنوں تک زکریا صاحب کی فضائل اعمال پڑھتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہم اس کے علاوہ نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں، وہی من گھڑت موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. بہشتی زیور ہو یا اسی طرح سے جعل حق ہو یا دوسری کتابیں اپنے علماء بریلوی اور دیوبندیوں کی، اگر کوئی قرآن و سنت کو پڑھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، جو کچھ ہے یہی دین ہے، ہم اس سے آگے کچھ نہیں مانیں گے، تو یہ تقلید شخصی ہے اور یہ حرام ہے. اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں کوئی کسی کی کتاب کو پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ یہاں اللہ اور اس کے نبی کا فرمان مل گیا، یا میرے بزرگ یا میرے پیر کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو گئی تو اپنے بزرگ کی بات چھوڑ کر قرآن کو مان لوں گا، تو یہ انسان کامیاب اور خوش نصیب ہے. لیکن امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، ارے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جانتے اور مانتے سنتے ہوئے کہیں کہ سفیان ثوری نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. اسی لیے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے، ان کے شاگرد علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قضات کی، ججوں کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بہت سارے جج تھے، قاضی تھے. ایک فتویٰ آیا، ایک قاضی نے امام ظفر کے قول کے مطابق فتویٰ دے دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے نبی کا یہی حکم ہے. تو کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا کہ اے قاضی، یہ نہ کہو کہ اللہ اور اس کے نبی کا یہی حکم ہے، کہہ دو کہ امام ظفر کا یہ قول ہے. امام ظفر کا قول اللہ اور اس کے نبی کا قول نہیں ہو سکتا. تو امانت داری یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کی بات ہے، تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن و سنت کی موجودگی میں، یا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. فرمایا عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ اپنے علماء کو، احبار یہودیوں کے بڑے عالم کو احبار کہتے اور نصارہ اپنے بڑے علماء کو رہبان اور راہب کہتے تھے. علم میں بڑے پختہ ہوتے تو ان کا یہ خطاب تھا احبار اور رہبان. جیسے آج اس امت میں علماء مولانا اس طرح کا خطاب ہے. کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا لسنا نعبدہم، ہم لوگ رب نہیں بناتے. عدی بن حاتم بتایا میں نے کہ عدی بن حاتم یہ
دنیا کے سب سے بڑے سخی حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اور حاتم طائی نصرانی مذہب کا ماننے والا تھا، اسی پر اس کی وفات ہوئی۔ سعودی عرب کا جو موجودہ علاقہ حائل، مدینہ سے تقریباً 250-300 کلومیٹر دور، اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ حاتم طائی کا خاندان آج بھی حائل کے علاقے میں یا عراق کے علاقے میں موجود ہے۔ وہ شمری خاندان جس کو کہتے ہیں شمامرہ، یہ وہی خاندان ہے۔ بہرحال اس کے بیٹے علی اور اس کی بیٹی سفانہ، ان دونوں کو اسلام نصیب ہوا۔ بیٹے صحابی، بیٹی صحابیہ ہیں۔ علی ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا سخی اس کے بیٹے، اور ایک عیسائی مذہب کے رہنما کے بیٹے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، راہبوں کو اور عالموں کو رب بنا لیا تھا، تو میں نے کہا انا لسنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونه وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَ، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا اور عالم یا راہب نے حرام کر دیا تو تم اسے حرام مان لیتے تھے، یا اللہ نے کچھ حرام قرار دیا اور علماء نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال مان لیتے؟ تو میں نے کہا کیوں ایسا ہم کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کو رب بنانا ہوا، یہی ان کی عبادت کرنا ہوا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو دین میں تسلیم کر لے تو گویا وہ اسے رب بنا رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کی جائے گی، وہ اس طرح سے شرک کر رہا ہے۔ یہی ہے توحید کا عقیدہ کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی۔ کہتے ہیں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، اور اللہ کی عبادت یہ مقید ہے، بندہ اس میں آزاد نہیں ہے، جو کچھ ثابت ہے اسی انداز میں عبادت کرے گا، اور علماء کی باتیں اسی وقت تک مانی جائے گی جہاں تک وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے دائرے میں اپنی باتیں پیش کرے۔ اب آج کوئی عالم اگر بقرعید کے دنوں میں اپنی اولاد یا بیٹے کو کہے کہ میں ذبح کروں گا، مجھ پر اللہ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ عالم نہیں، یہ وقت کا شیطان ہے، اس لیے کہ اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اب کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، اب اسی طرح سے دین کے سارے مسائل میں علماء کو جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اسے بیان کرنے کی اجازت ہے، اپنی جانب سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہا سوال اجتہادی مسائل میں، جیسے اجتہادی مسائل میں اس وقت مثلا ایک آدمی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ قرض لے کر کے پڑھنا چاہتا ہے، تعلیم کے لیے قرض لینا، یا اسی طرح سے خون، ایک آدمی دوسرے کو خون دینا چاہتا ہے جان بچانے کے لیے، کوئی اپنی آنکھ دیتا ہے، کوئی اپنا جگر جو ہے دیتا ہے، یا اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بمبئی میں معدوم شے کی تجارت، یعنی وہ چیز موجود نہیں ہے، تو کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کی تجارت کیسے کی جائے گی؟ ایک چیز نہیں ہے موجود، جیسے پانی میں مچھلی، بچہ کسی نے چھوڑا بڑی مچھلیوں کو سودا کر لے، یہ جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں جس کی تجارت ہو رہی ہے۔ یا درخت کا پھل ہے، پھل پہ پھول آیا اور پھل کا سودا ہو جائے، پھل آئے گا، پھول آئے گا، چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، کتنے بچیں گے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بمبئی میں جیسے بڑے بڑے فلیٹوں کی تجارت ہے کہ کاغذ کا نقشہ ہے اور 10 منزلہ 5 منزلہ کا سودا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ چیز محل نظر ہے، یہ وہ مسائل ہیں جن کو علماء، بڑے بڑے علماء بیٹھ کر کے سنجیدگی سے غور کر کے پھر امت کی رہنمائی کریں گے۔ اس میں کوئی اپنی جانب سے نہ رائے پیش کرے گا، نہ اپنی جانب سے حلال کو حرام، نہ حرام کو حلال کہے، جو ہے حرام کو حلال کہے گا، کیونکہ وہ شریعت کو انہیں پابندی کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ جب کسی حکم کو بیان کرتا ہے یا کوئی قانون بیان کرتا ہے تو علماء اس قانون کو جب من وعن بیان کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور لوگ اس پر عمل کریں تو یہ اتباع سنت ہے۔ اور ایک آدمی قرآن سنت کو پڑھتا ہے، مانتا ہے، دوسرا آدمی ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا، یا پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں سکتا،
کسی عالم سے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، عالم اس کو سمجھا رہا ہے، تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم سمجھا رہا ہے تو وہ اس کی تقلید ہو گئی، وہ اتباع سنت کہی جائے گی، وہ اتباع کا ایک راستہ بتا رہا ہے۔ ایک آدمی پڑھنا بھی نہیں جانتا، لکھنا بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، اب وہ سوچتا ہے کہ فلاں عالم جس طرح کرے گا میں ویسے ہی کروں، یہ اس وقت تک اس کو اجازت ہے جب تک کہ وہ پڑھنا لکھنا یا حق کو نہ جان جائے۔ علماء جس پر اس کا اعتماد ہو کہ قرآن و سنت کی بات بتائیں گے تو انہی کی بات میں، کیونکہ پڑھ نہیں رکھ سکتا، لکھ نہیں سکتا ہے، دیکھ کر کے وہ کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ عمل بھی ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے، یعنی آدمی خود عالم ہو اس کے لیے اتباع سنت ہے، عالم نہیں ہے اور علم سیکھنا بھی اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ علماء سے پوچھ کر کے وہ عمل کرے، یا کوئی اس طرح کوئی چیز مقرر کر دی گئی، کوئی عالم کتاب و سنت میں کوئی چیز بیان کر دیا، اس کی روشنی میں لکھ دیا، اس کو پڑھے مانے سنے، تو یہ بھی اتباع سنت کہی جائے گی۔ لوگوں نے کہا جب ایک آدمی عام آدمی ہے تو وہ کسی عالم کی مانے گا تو مقلد ہوا، بغیر تقلید کے کیسے گزارا ہوگا؟ یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ عالم اگر اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے اور انسان اس کو بلا تحقیق یا مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو کہا وہ صحیح کہا، چاہے غلط ہو چاہے صحیح، عقیدہ رکھ لیا کہ فلاں صاحب غلط نہیں کہہ سکتے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ عالم کے لیے خود حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افتى بغیر علم فإنما إثمه على من أفتى، جس نے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے دیا تو اس فتوے پہ جو عمل کرے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس فتوے کو دینے والے پہ گناہ ملے گا۔ اسی لیے علماء دین میں فتویٰ دینے کے بارے میں، سوالوں کا جواب دینے کے بارے میں بہت محتاط رہتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے مجمع میں آدمی کچھ نہیں جانتا لیکن سوالوں کا جواب اور بڑے بڑے مفتیوں کا کام کرتا ہے۔ آج عوام کا معاملہ یہ ہے، یہ چند لوگ جو میدان دعوت میں آ کر کے اسٹیج پہ قابض ہیں، وہ علم کے بغیر اس طرح فتوے دیتے ہیں سوالوں کا جواب کہ آپ کو خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی گمراہیاں، ایک غلط جواب سے پوری امت کی تباہی آ سکتی ہے۔ اسی لیے بڑی سختی سے علماء نے منع کیا ہے کہ وہ شخص جو عالم نہیں ہے وہ دین کی دعوت کا کام نہ کرے، اس لیے کہ جتنا وہ بھلائی پھیلائے گا اس سے زیادہ وہ نقصان اور تباہی پھیلا دے گا۔ یعنی ایک چیز اگر غلط بتا دیا تو پھر ساری چیزوں میں وہ ایک طرح سے لوگوں کو جو ہے غلط راستے پہ لے کے چلا جائے گا۔ فلاں صاحب نے کہا غلط کو بھی لوگ صحیح مان لیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص عراق سے چل کر کے مدینہ آیا۔ عراق سے مدینہ کوئی معمولی دوری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2200 کلومیٹر کی دوری، اور اس زمانے میں اونٹ یا گھوڑے سے چل کر کے آیا ہوگا۔ کس لیے آیا تھا؟ فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ 40 مسائل لے کے آیا تھا کہ میں جاؤں گا اور پوچھ کر کے واپس آؤں گا اپنی قوم میں۔ 4 سوالوں کا جواب امام مالک نے دیا اور 36 کے بارے میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ امام صاحب میں عراق سے آیا ہوں، اور عراق میں کوفہ، بصرہ، بغداد میں علم کا مرکز تھے اس زمانے میں، تو آپ کے لوگوں میں آپ کے علم کا چرچا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں امام نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو لوگ کیا کہیں گے؟ امام مالک کون ہیں؟ جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا لکھی، اور 4 اماموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی زمانہ امام مالک کا ہے، لیکن 4 کا جواب دیا، 36 کا کہا نہیں جانتا۔ کہا لوگ کیا کہیں گے؟ امام مالک نے کہا جاؤ کہہ دینا کہ مالک نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ جب وفات کا وقت آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کی پوری زندگی تو حدیث کی خدمت میں گزری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں درس کا ایک حلقہ قائم ہے ممبئی کی مدن پورہ بنگالی مسجد میں، اسی طرح مسجد نبوی میں آج بھی حلقے کے درس کے حلقے قائم ہیں۔ حرم کے اندر کافی لوگوں کی علماء کی کرسیاں ہیں، وہاں طلبہ ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، 20 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 50 ہے۔ حج کے دنوں میں رمضان میں تعداد بڑھ جاتی ہے، باقی دنوں میں رہتے ہیں لوگ اچھے خاصے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے سے قائم ہے، مدینے میں بھی اور مکے میں بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے تھے، اور 40 میں سے 36 سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ وفات کے وقت رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو خدمت حدیث میں عمر گزاری تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ آدمی جو آیا تھا عراق سے چل کے 40 میں سے 4 سوالوں کا جواب دے دیا، 36 کا نہیں دیا تھا۔
تو 36 کے بارے میں تو اطمینان ہے، نہیں دیا تھا، ختم معاملہ۔ 4 سوال جن کا جواب دیا تھا انہی کے بارے میں سوچ کر رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں مجھ سے کوئی چوک ہو گئی ہو اور اللہ کے میری پکڑ ہو۔ یہ خوف تھا علماء کے اندر اللہ کا، اور جب یہ خوف کسی عالم کے اندر ہوگا فتویٰ دینے میں، سوالوں کا جواب دینے میں، تو امت ہلاکت سے بچے گی، امت ہدایت پر رہے گی۔ لیکن میرا ہجر چلو پوچھو جو پوچھنا ہے، الٹا سیدھا ٹیڑھا ترچھا، اور بن گئے مفکر اعظم جواب دینے لگے، تو کیا ہوگا؟ جتنا بھلائی کا کام نہیں ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچ جائے گا۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے تھے، آپ نے کہا یہی ہوا ان کو رب بنانا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے حلال و حرام کا مسئلہ ہو یا اسلامی عقیدے کا مسئلہ ہو، اس میں کسی شخص کی بات کو ماننا یا اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حکم ماننا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ مثلا ایک آدمی حکمراں ہے اور حکومت کا وہ نظام سنبھالتا ہے، پورے لوگوں میں قرآن و سنت کا قانون لا سکتا ہے، مگر وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو قرآن و سنت نافذ ہو، وہی کفر کا نظام چلاتا ہے، تو اس کے لیے کہا جائے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ دوسرے نے کہا کہ فاسق ہے، ایک نے کہا کہ کافر ہے، لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جیسے ہم قرآن و سنت کا جو قانون ہے یعنی عدالت میں، پولیس میں، محکمے میں ہم نہیں نافذ کر سکتے، عدالت میں ہم مکلف نہیں، اللہ کے ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو ملک کا حکمراں ہے اور طاقت رکھتا ہے، اس لیے عرفات میں جب خطبہ ہوتا ہے تو خطیب عرفہ مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ رحمہ اللہ ہر سال دنیا کے مسلم حکمرانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے دنیا کے مسلم حکمرانوں، اللہ نے تمہیں حکومت دے کر کے ایک بڑا احسان کیا ہے، اپنے ملکوں میں اسلامی قانون نافذ کرو۔ یہ ہر سال عرفہ کے خطاب، چونکہ وہاں سے پوری دنیا کو خطاب کرتے ہیں، تو ہر سال دنیا کے سارے حکمرانوں کو وہ اس انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتباع سنت کا چونکہ ہمیں حکم دیا، اور امت میں آج ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو اتباع سنت سے نکال رہے ہیں۔ جیسے ایک طبقہ ہے کہے گا ایسا ہے کہ بغیر سود کے چلنے والا معاملہ نہیں، اس کو جائز کرنا ہی چاہیے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں ایسا ہے، شادی بیاہ کا سسٹم بدل دینا چاہیے۔ ایک تو ایسے میں نے جاہل کی تقریر سنا کسی اسٹیج پر، کہتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا ہے، یہ ایک زمانے سے وہی پرانی چیزوں کو مانتے ہیں، وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کے بعد کیونیاں دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، اس میں تبدیلی آنا چاہیے نا، کہہ رہا کہ پہلے پیر دھوئیں، پھر منہ دھوئیں، پھر ہاتھ دھوئیں، کچھ چینجنگ آنا چاہیے۔ ایسے ایسے فتنے بات موجود ہیں۔ ابھی ترکیہ میں مفتی جو آیا تھا پچھلے 2 سال پہلے، اس نے فتویٰ دیا تھا نا کہ چونکہ سفر میں 2 نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس وقت مسلمانوں کا یا دنیا کی آبادی اتنی بڑی ہے کہ اور ہر وقت آدمی اپنے گھر سے تھوڑی دور بھی گیا تو سفر ہی کی مشقت ہوتی ہے، تو اب تو ہر نماز قصر ہی کر کے جمع کر کے پڑھ لینی چاہیے، ظہر کے ساتھ اثر، اثر کے ساتھ مغرب، اس لیے کہ دنیا کا سسٹم اس طرح سے مصروف ہو گیا۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، بعد اس کے فتوے کی ترکی کے علماء نے ہی مخالفت کی اور اس کو ختم کر دیا، اس کی آواز کو، اور دنیا کے عرب علماء نے سارے لوگوں نے مخالفت کی۔ تو علم کے بغیر جب کوئی فتویٰ دے گا یا اسی طرح سے دلیل کے بغیر کوئی فتویٰ دے گا تو یہی صورتحال ہوگی۔ اور اللہ کی شریعت یا اللہ کے قانون میں کسی بھی چیز، کسی انسانی رائے کا دخل نہیں ہوگا، کسی مصلحت کا دخل نہیں ہوگا، کوئی کام نیکی سمجھ کر کے کرے اور اس کا وجود نہ ہو تو یہ نہیں کہنا کہ کہاں لکھا ہے کہ منع ہے، جیسے کوئی میلاد منا رہا ہے، وہ یہ آپ سے کہے کہ کہاں لکھا ہے کہ منع ہے، یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ہر چیز منع ہے۔ اجازت کس کی ہے؟ جتنا اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے اسی کی اجازت ہے، جو کچھ آپ سے ثابت ہے اسی کی اجازت ہے، باقی سب منع ہے۔ تو تم نے یہ عمل جو کیا ہے یہ بھی منع ہے، اب الٹا ہم سے پوچھ رہے کوئی دلیل نہ ہو، کرنے والا دلیل لائے گا، کرنے والا دلیل لے کر کے آئے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے، پتا ہے کہ 7 بجے سے 12 بجے تک اسکول چلے گا، بیچ میں گھر جانا منع ہے، لیکن کسی کلاس کے بچے اگر باہر گئے تو میں کیا کہے گا، بھلے سے چھٹی ہو گئی، تمہارا ٹیچر نہیں ہے، پیریڈ نہیں ہے، باہر جانے کے لیے مجھے پرمیشن چاہیے، کیونکہ اسکول کا ایک سسٹم ہے، قانون ہے۔ تو پوری شریعت اسلامی
اسلامیہ ایک اسکول ہے، ایک اسٹیٹ ہے، ایک نظام ہے، ہر چیز مقرر ہے۔ بھلائی سمجھ کر کے بندہ کوئی اپنے سے کوئی چیز نہیں لائے گا۔ اب ٹیچر سوچے کہ فلاں چیز مقرر ہے پڑھانے کے لیے، لاؤ میں اس سے اچھی کوئی کتاب پڑھا دوں، پرمیشن دے گا اسکول کا انتظامیہ اس کو؟ نہیں۔ کیوں؟ 4 رکعت کے بجائے کوئی 5 رکعت نماز پڑھائے گی، چلو اچھا ہے 1 رکعت پڑھا دیتا ہوں، کون اسے قبول کرے گا؟ تو دین میں علماء کو یا عمراء کو اس قسم کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو درست مانتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے دین میں اپنے علماء یا عمراء کو اللہ کی جگہ رب مانتا ہے، اور جو ان کے لیے کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، تو جب اختلاف دیکھو تو یہ نہیں کہ کس کام کو زیادہ لوگ کر رہے ہیں یا کس طرف زیادہ لوگ ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اختلاف ہو تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت سے چمٹ جاؤ، کم ہے یا زیادہ اس کی فکر نہیں ہے، نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہم تو زیادہ اس لیے ہم حق پر ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ زیادہ ہونا حق پر ہو تو دنیا میں عیسائی نصرانی آبادی ان کی مسلمانوں سے زیادہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں سے زیادہ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ہندوستان میں بریلوی دیوبندیوں سے زیادہ ہیں، بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیوبندیوں کے مقابلے ہم حق پر ہیں۔ تو تعداد کی زیادتی کبھی بھی حق کا معیار نہیں رہی ہے۔ حق کا معیار قرآن اور سنت، ایک ہی سنت ہو وہی حق پر ہے، اور ساری ٹیم ساری جماعت ایک طرف ہو، سنت نہ ہو، اس کے پاس دلیل نہ ہو تو اس کی بات نہیں قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی عہد نبوت کا بھی ختم ہوا، تو مسلمانوں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اختلاف کیا ہوا تھا؟ کیا اختلاف ہو جانتے ہیں؟ بڑا اختلاف یہی تھا کہ ایک طبقے نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی نہیں ہے، اور اس میں کتنے لوگ تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی تو گردن اڑا دے گا۔ اب سوچئے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلالی صحابی اور ایک بڑا طبقہ مدینے کا کہہ رہا ہے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور ایک چھوٹی سی تعداد چند لوگوں کی کہہ رہے کہ وفات ہو گئی۔ عمر جیسے لوگ ایک طرف، چند لوگ ایک طرف، حق ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے لوگ کدھر ہیں زیادہ لوگ کدھر ہیں۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، اس طرح سے پہلے انبیاء آئے، آپ بھی آئے، آپ اگر مر جائے یا قتل کر دیے جائے، یعنی نبی کی وفات اور قتل دونوں کا امکان ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کی وفات بھی ہوئی ہے اور قتل بھی کیے گئے۔ کہا فَإِن مَاتَ، اگر آپ وفات پا جائے، مر جائے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وفات اور موت کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ بیچارے کیا کہیں کہ نبی پردہ کر گئے، انبیاء بزرگ پردہ کر گئے، مرتے نہیں پردہ کر جاتے ہیں۔ یہ اردہ پردہ کیا ہے؟ پردہ تو عورتوں کے لیے بنا ہے، انبیاء کے لیے وفات اور قتل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ پردہ ہوتا کا کوئی نہیں، سب ڈھونگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انبیاء کو جب زندہ مان دیں گے تو پھر ان کے پیروں اور بزرگوں کو زندہ ماننا آسان ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ کیسے کہے کہ ہمارے بزرگ ہی زندہ ہیں، نبی مر گئے؟ بزرگوں کو زندہ بنوانے کے لیے نبیوں کو وہ زندہ قرار دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ مر جائیں یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر ایسا کسی نے کیا تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر خطبہ دیا، اما بعد فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ رہنے والا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ عبادت کرتے تھے لوگ، لیکن اگر کوئی کرتا رہا ہو
پی گیا نبی کی وفات ہو گئی. یہ عقیدے کی پختگی کہ اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو یہ اتنا بڑا معرکہ کیسے حل ہوا؟ ایک آیت اور ایک حدیث سے حل ہو گیا کہ نبی کی وفات ہو گئی، قرآن میں سنت میں ختم معاملہ. تو اختلاف کو صحابہ کرام نے قرآن و سنت کے ذریعے حل کیا. اگر کوئی اس راستے پر ہے تو وہ تو اتباع سنت پہ چل رہا ہے، اس راستے سے ہٹ گیا پیروں بزرگوں یا ولیوں کی ماننے لگا تو وہ وہی ہے جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا تھا. جو شرک تھا آج وہی کیفیت مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے داخل ہوتی جا رہی ہے. ارے یہ کیسے غلط کر سکتے ہیں، یہ پیر یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بتایا تھا نا میں نے پچھلے کسی درس میں کہ جب یہ قرآن جس میں پابندی لگی سعودی عرب سے چھپا تھا، شیخ الہند جو مولانا محمود الاسد دیوبندی کہتا ہے انہوں قرآن جو پابندی لگی، پابندی یوں نہیں لگی تھی، اس میں عقائد کی بہت ساری غلطیاں تھیں. استعارت سورہ فاتحہ ہی میں بہت سارے عقیدے کے اختلافات اور غلطیاں تھیں. تو علماء اہل حدیث نے ان غلطیوں کو نوٹ کر کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی حکومت کے سامنے پیش کیا کہ یہ عقائد قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہیں، مخالف ہے، غلط ہے. تو انہوں نے پابندی نہیں دے رہے، پہلے وہ پوری تفصیل یہ غلطیاں ہیں اس کی اصلاح علماء دیوبند کے پاس بھیجی گئی کہ ہم یہی تفصیل چھاپیں گے، لیکن اس میں جو غلطیاں ہیں آپ کے بزرگوں سے ہوئی ہیں ان کی آپ اصلاح کر لیجیے. اب کیا ہوا کہ بزرگ ہمارے غلطی کر ہی نہیں سکتے، پھر اصلاح کیسے کریں گے؟ تو پھر مجبوراً یہ دوسری کمیٹی مقرر کی گئی اور پھر تفصیل اثر بیان تیار کی گئی. ایسا نہیں کہ کسی ضد میں ان کی تفصیل پہ پابندی لگی اور یہ چھپی. عقیدے کی فاش غلطیاں پہلے بھی تھی اور آج بھی، اصلاح کا موقع بھی دیا گیا، لیکن یہ ہوا کہ بزرگ کہاں ہمارے غلطی کرتے ہیں. یہ اگر سوچ ہے امت کے اندر یا مسلمانوں کے اندر تو پھر اسلام کی نشر و اشاعت کیسے آسانی سے ممکن ہو سکے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے اور قرآن و سنت کی موجودگی میں ہمیں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر انہی دونوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اور چیز جان لیں، کل یا پرسوں سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور ولی عہد بھی تھے امیر نائب بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تقریباً 43-44 سال تک اس ملک کے وزیر داخلہ تھے اور پچھلے 40-50 سالوں میں اہل حدیث کی دعوت کے لیے اتنا بڑا غیرت مند اور موید آدمی شاید نہیں پیدا ہوا ہوگا پوری دنیا میں. ابھی 3 مہینہ پہلے 29 مارچ کو جدہ میں ایک کانفرنس تھی، منہج سلف کانفرنس، 29 مارچ کو. اس میں میرا بھی ایک پروگرام تھا، منہج سلف اور دعوت اللہ. جدہ میں جیسے گیٹ آف انڈیا ہے ویسے وہاں گیٹ آف مکہ ہے، باب مکہ. تو وہیں پر ایک جگہ تھی باب مکہ پہ، گیٹ آف مکہ پہ ایک بڑا پروگرام تھا منہج سلف اور دعوت اللہ پہ میرا پروگرام تھا اور ہندوستان پاکستان کے بہت سارے علماء تھے. اس میں امیر نائب رحمہ اللہ کا ایک بیان پڑھ کے سنایا گیا کہ ہم اصل میں قرآن و سنت کو ماننے والے اور ہم منہج سلف کو ماننے والے، ہم ہی سلفی ہیں، جو کچھ قرآن و سنت میں وہی ہمارا دین ہے. ہم نبی کی بات کو ہوتے ہوئے ہم کسی کی تقلید یا کسی کی بات کو نہیں مانتے، اور بہت زیادہ حوصلہ دلایا تھا. اور پورے ملک میں جو علماء توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سالوں سے یا پوری دنیا میں، تو میں بلا جو ہے مبالغہ کر سکتا ہوں کہ امیر نائب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. کوئی بھی اہل حدیث عالم سعودیہ میں ہو یا کہیں بھی ہو، انہیں خبر ہے تو جس بھی ذریعے سے ہو سکتا تھا اور جس بھی طرح کے تعاون کی ضرورت ہوتی تھی علم میں، اسی طرح سے ہر طرح کے میدان کو مہیا کرنے میں، ساری چیزوں کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے. بہت بڑا اللہ کی توفیق اور اللہ کے بعد ایک بہت بڑا سلفیت کا حدیثیت کا ایک قلعہ اور ستون تھے جو 2 دن پہلے جن کی وفات ہوئی. ہم اللہ سے دعا کرتے چونکہ کتاب التوحید یہ جس ملک میں اور سعودی عرب کے اندر جو نظام نافذ ہوا، آپ کہیں کہ سعودیہ میں شرک نہیں ہے، کویت اور دبئی میں شرک ہے، یہ کیسے ایسا کیوں ہوگا جبکہ سب عرب ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ سعودی عرب کے اندر جو دستور مانا گیا وہ دینی لحاظ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات تھی شرک کو مٹانے کی اس پر یہ قائم تھے، اور امیر المؤمنین وزیر داخلہ تھے، پوری آزادی دے رکھی تھی کہ شرک اور بدعت کے معاملے میں پوری آزادی، چاہے جس طرح سے آپ اسے ختم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دبئی کو نے دینی لحاظ سے اس بات کو نہیں قبول کیا، سیاسی لحاظ سے ان کی سیاست دونوں کی ایک تھی، یہ چیز تھی، اور ایک بہت بڑی اللہ نے ان کو توفیق دی ہدایت کا کام کرنے کا اور دین کا کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں بعض جگہوں پہ تو بعض چیزوں کو جان کر کے، جیسے سعودیہ میں اردو میں یا کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دے سکتے، قانون یہ ہے منسٹری کا کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ میں جب یہاں سے گیا تو یہ تھا کہ خطبہ عربی میں ہوگا، تو میں نے یہی بات رکھی کہ عربی میں جب خطبہ دینا ہے تو پھر عرب علماء خطبہ دیں، ہماری کیا ضرورت ہے، ہم عربی میں کیوں دیں گے، عرب علماء اس کے لیے موجود ہیں۔ ہم تو جب خطبہ دیں گے تو اس لیے کہ ہماری عوام کو فائدہ پہنچے، ہماری زبان بولنے والے جو اردو تھا ان کو فائدہ پہنچے، تو جو لیٹر آتا تھا وہ عربی کا آتا تھا۔ میں نے کہا آفس میں میٹنگ میں کہ ٹھیک ہے میں اردو میں خطبہ دوں گا جیسے ہندوستان میں، جب پابندی آئے گی تو میں رک جاؤں گا، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہہ دیجیے گا ٹھیک ہے ہم نے بتا دیا تھا اور اس شخص نے ہماری بات نہیں مانی اور خطبہ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پابندی لگے گی، میں رک جاؤں گا۔ میں جب تک تھا الحمدللہ آخر زمانے تک اردو میں اسی طرح سے خطبہ دیتا، اس سفر میں بھی خطبہ اردو میں ہوا، یہ سی چیزیں انہیں پتہ ہے، علم ہے، لیکن چونکہ دین میں گنجائش اور معلوم ہے کہ بتانے والے قرآن سنت کی بات بتاتے ہیں، اس لیے جانتے ہوئے بھی اس کی جو ہے گنجائش نکالی جاتی ہے۔ یہ بڑی دور اندیشی تھی حکمرانوں کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور سعودی عرب کی حکومت کو ان کا نعمت بدل عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔